بلکہ نعوذ باللہ سجدے تک کرنا ان کے سامنے، ان سے اپنی مرادیں مانگنا، منتیں مانگنا، ان سے اپنے نفع و نقصان کی امید رکھنا، یہ تمام کام کون کرتا ہے؟ وہ انسان کرتا ہے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، وہ انسان کرتا ہے جو نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو ہی سے مطلب کرتے ہیں۔ ایک انسان پانچوں وقت نمازوں کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ لیکن وہی انسان مسجد سے نکلنے کے بعد اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے اپنے پیشانی کو خم کرتا ہے، غیروں کے سامنے عبادت کے طریقوں کو انجام دیتا ہے میرے بھائیوں۔ اور وہی انسان غیروں سے مدد طلب کرتا ہے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے غیروں کو پکارتا ہے۔ کیا فائدہ ہوا ایسے انسان کو اپنی نماز سے؟ زبان سے اقرار کچھ کرتا ہے، عمل سے مظاہرہ کسی اور چیز کا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم باقاعدہ دیکھتے ہیں۔ لوگوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے، کیسے کیسے اشعار ہیں، کیسے کیسے اقوال ہیں، کیسی کیسی باتیں ہیں، کیسے کیسے ڈائیلاگس ہیں، یہ تمام چیزیں مجھ کو معلوم ہیں، لیکن میں آپ کو وہ سب کچھ نہیں سناؤں گا۔ ایک انسان خود دیکھے اپنی آنکھوں سے کیا ہو رہا ہے ان اولیاء کرام کی قبروں کے ساتھ، اور اس قبر پرستی کے نام پر ایک مسلمان کس طرح سے شرک کو انجام دیتا ہے۔ ایک کلمہ گو انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کس طرح سے وہ شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور کس طرح سے وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے، شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے، شیطان کی بات کو مان رہا ہے، اور کس طرح سے وہ اللہ رب العالمین اور اللہ رب العالمین کی توحید کو ٹھکرا رہا ہے۔ ایک انسان خود اس چیز کو غور کرے۔ آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پکارنے میں کون سے شرک ہے؟ کسی کو پکارنا، کسی دعا کرنا، اس میں تو کوئی شرک کی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دعا کو بھی عبادت قرار دیا ہے۔ ایک انسان اگر ماورائے اسباب کسی کو پکارتا ہے تو یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ ایسے تو ایک انسان اپنے بیٹے کو پکارے گا، کسی انسان کو پکارے گا جو اس کی آواز کو سن رہا ہے، یہ پکارنا اسباب کے تحت ہے۔ لیکن کوئی انسان جو ہم سے ہزاروں میل دور ہو، وہ انسان جو قبر کے نیچے جا چکا ہو، اس کو اگر ایک انسان پکارتا ہے تو یہ ماورائے اسباب پکارنا ہے، اور اس طرح کی پکار اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ العالمین نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، تیرے رب نے فرمایا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے یعنی مجھ کو پکارنے سے تکبر کرتے، گھمنڈ کرتے، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر کے داخل ہوں گے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے دعا کو عبادت کے لفظ سے ذکر کیا، تعبیر کیا، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے۔ اگر ایک انسان ماورائے اسباب کسی کو پکارتا ہے تو وہ گویا کہ اس کی عبادت کر رہا ہے، اور یہ چیز قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگر ایک انسان کسی مردے کو، ایک انسان کسی دور پڑے ہوئے انسان کو پکارتا ہے، یہ بھی اس کی عبادت ہے۔ آج ہم اس چیز کو محسوس نہیں کرتے، لیکن یہ چیز شرک کی ایک بڑی قسم ہے، اور اس کی وجہ سے ایک انسان شرک کے دلدل میں جا پھنستا ہے۔ میرے بھائیوں،
اس طرح کے مظاہر شرک نہ جانے کتنے موجود ہیں لوگوں کے یہاں. بلکہ اگر میں ایک بات کہوں تو شاید بہت سے لوگ اس پر یقین نہ کریں، لیکن یقین کرنا چاہیے. قرآن و سنت کی بات ہے. مکہ کے مشرکین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ ذکر کیا کہ جب یہ مصائب و آلام میں پھنستے تھے، بالکل نازک گھڑی آتی تھی، ایسی مشکل درپیش ہو جاتی تھی جس سے نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی، تو اس موقع سے ایک اللہ کو پکارتے تھے. سارے معبودوں کو بھول جاتے، سارے خداؤں کو بھول جاتے، اپنے سارے آقاؤں کو بھول جاتے، سارے اولیاء اور بزرگوں کو بھول جاتے، ایک اللہ کو پکارتے تھے. یہ مکہ کے مشرکین کے یہاں یہ چیز موجود تھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو صرف یہ اللہ کو پکارتے ہیں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں، ایک اللہ کو پکارتے ہیں اسے. لیکن جب اللہ رب العالمین ان کو نجات دے دیتا ہے، طوفان سے بچا لیتا ہے، ساحل تک پہنچا دیتا ہے، تو اذا ہم یشرکون، پھر وہ شرک کرتے ہیں. لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب وہ مشکل وقت سے دو چار ہوا کرتے تھے، سخت پریشانی کا عالم ہوتا، ایسی مصیبت آتی جس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہوتی، تو ایک اللہ کو پکارتے. یہی وہ چیز تھی جو اکرمہ بن ابی جہل کے ایمان کا سبب بنی. آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اس وقت پورا مکہ ایمان لے آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے، طاقت کے زور پر نہیں، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے پورا مکہ مسلمان ہو گئے. صرف چند لوگ تھے جو مکہ چھوڑ کر بھاگے. انہیں اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر مجھے پکڑ لیا گیا تو مجھ کو مار دیا جائے گا، مجھ کو باقی نہیں رکھا جائے گا، اس لیے مکہ چھوڑ کر وہ بھاگے. انہی میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے. یہ مکہ چھوڑ کر بھاگے، دریا کے پاس پہنچے، کشتی میں سوار ہوئے. اللہ کی مرضی کہ وہ کشتی بھنور میں پھنس گئی، طوفان آیا، کشتی ڈوبنے لگی، اور جب ڈوبنے قریب آ گئی تو اس وقت جتنے لوگ کشتی پہ بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے مشرکین کہنے لگے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک اللہ کو پکارو، سارے معبودوں کو اب چھوڑ دو، ایک اللہ کو پکارو، اب وہ وقت آ گیا ہے. اکرمہ نے یہ بات سنی تو ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جب مشکل میں ایک اللہ کو پکارنا ہے تو اور جب ایک اللہ ہی مشکل سے بچا سکتا ہے تو پھر اسی اللہ کو نہ پکارا جائے. انہوں نے دل میں یہ بات ٹھان لی کہ اگر آج میں بچ گیا تو میں ایک اللہ کو پکاروں گا. اللہ رب العالمین نے بچا لیا، کشتی سے اترے، سیدھا نبی کائنات کی خدمت میں آئے اور ایمان قبول کیا. تو یہ مکہ کے مشرکین کی، جن کو اللہ رب العالمین نے مشرک کہا، جن کے شرک کی بنیاد پر ان سے لڑائیاں ہوئی، ان سے جہاد کیا گیا، جنگیں کی گئی، ان کی جان اور مال کو حلال قرار دیا گیا جس شرک کی بنیاد پر. اور مشرکین کی حالت یہ تھی کہ جب نازک وقت آتا تھا صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے. آج میرے بھائیوں کتنے کلمہ گو جاہل ایسے ہیں جو بالکل آخری وقت میں، نازک وقت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے ہیں. آخری وقت میں بھی وہ اللہ رب العالمین کے بندوں کو پکارتے ہیں. کوئی شیخ جیلانی کو پکارتا ہے، کوئی کسی اور کو پکارتا ہے، جو کسی اور کو پکارتا ہے. یہ بالکل حقائق ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. چھوڑیے آپ کتابوں کو، آپ معاشرے کو دیکھیے، سماج کو دیکھیے، مسلمانوں کے اطوار کو دیکھیے، ان کے حالات کو دیکھیے. میں کتابوں کی بات نہیں کرتا، کتابوں کو آپ جانے دیجیے ایک طرف، لیکن مسلمانوں کے حالات کو دیکھیے کہ ایک انسان آج
دیے ہیں کہ جب بالکل آخری وقت نازک گھڑی آتی ہے تو اس میں اللہ کو چھوڑ کر کے وہ غیروں کو پکارتا ہے، اپنے ولیوں کو پکارتا ہے، بزرگوں کو پکارتا ہے، جبکہ مکہ کے وہ مشرک جن کو آج وہ لوگ بھی مشرک کہتے ہیں وہ آخری وقت میں ایک اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک انسان اگر اس سے نتیجہ اخذ کرنا چاہے تو نہایت خطرناک نتیجے پہنچے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اس چیز کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم شرک کو سمجھ سکیں، توحید کو سمجھ سکیں۔ آج جو بہت سے مسلمانوں کے یہاں شرک موجود ہے اور ان اولیاء اور بزرگان دین کی محبت اور عقیدت میں جو زیادتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے یہاں وہ کچھ خدائی اختیارات کے قائل ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہاں کچھ ایسے پاور ہیں، اتھارٹیز ہیں، ان کے یہاں کچھ ایسی قوت و طاقت موجود ہے کہ یہ ہمارے لیے نجات دہندہ ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اس کائنات کے اندر کوئی بھی انسان ہو، کتنا ہی نیک ہو، پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، خدا ترس ہو، کوئی بھی انسان ہو، لیکن وہ کسی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ جتنے بھی انبیاء کرام تھے وہ اللہ رب العالمین کے سب سے مقرب، اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، اللہ رب العالمین کی سب سے بڑھ کر عبادت کرنے والے، ان تمام انبیاء کرام کے ہاں یہ چیز موجود تھی۔ لیکن اگر آپ ان انبیاء کرام کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی۔ اگر ایک انسان مانتا ہے کہ ایک ولی کے یہاں ایسی طاقتیں موجود ہیں جو طاقت ایک انسان کے لیے نجات دہندہ ہو سکتی ہے، تو ایک انسان کو یہ ماننا چاہیے کہ اگر ایک ولی کے یہاں طاقت موجود ہے تو انبیاء کرام کے یہاں بدرجہ اولا ہونی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، معاملہ کچھ کتنے انبیاء ایسے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا ان میں سے کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو مارا گیا، کسی کو سولی پر چڑھایا گیا، کسی کے ساتھ کوئی اور کام کیا گیا۔ اور ان انبیاء کرام کے حالات کو آپ دیکھیے تو عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی۔ لوط علیہ السلام ہیں، ان کے پاس فرشتے مہمان کی شکل میں آئے، ان فرشتوں کو دیکھ کر کے ان کی بدکار قوم دوڑ پڑی اور ان فرشتوں سے بدکاری کا ارادہ کیا۔ لوط علیہ السلام اتنے مجبور ہیں، اپنی قوم سے منت سماجت کر رہے ہیں، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ تم لوگ مان جاؤ۔ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، کوئی قوت ہوتی کہ میں تمہیں روک سکتا۔ یہ اللہ کے نبی کی معاملہ ہے۔ آپ نبی کائنات دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ایک مشرک نے آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی اور آپ اپنے سر کو اٹھا نہیں پا رہے ہیں، آپ کی بیٹی نے اوجھڑی کو ہٹایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چل رہے ہیں، ایک مشرک نے آپ کی گردن میں چادر ڈالی اور آپ کا گلا گھونٹنا چاہا۔ ابوبکر صدیق نے آپ کو اس کی اس حرکت سے روکا۔ اس طریقے سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے اندر ہیں، ایک مشرک نے آپ کو مارا، آپ اس سے گر گئے، آپ کے دانت شہید ہو گئے، آپ کے خون کی ذرائع ٹوٹ گئی۔ یہ تمام چیزیں آپ دیکھیے نبی کائنات کے ساتھ ہو رہا ہے جو اللہ رب العالمین سب سے مقرب ہے۔ اس سے ایک انسان کیا سمجھ سکتا ہے کہ چاہے انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، کوئی بھی انسان ہو، یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی طاقت، کوئی ایسا پاور، کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ نفع پہنچانے کے قابل ہوں، نقصان کو روکنے کے قابل ہوں، بلکہ یہ رسالت سے ہٹ کر کے ایک انسان تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو رسالت سے نوازا اور اس رسالت کے ذریعے سے ان کو مقرب بنایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ توحید کی دعوت جس کے لیے اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کو بھیجا، اس دعوت
دعوت توحید کو سمجھنے، اس کو جاننے اور اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ العالمین تو ہمیں پکا سچا موحد بنا دے، اللہ العالمین تو ہمیں شرک سے بچا لے، چھوٹے بڑے تمام شرک سے بچا لے، اللہ العالمین تو ہمیں موحد بنا، اللہ العالمین تو ہمیں شیطان کے ہتھکنڈوں سے بچا لے، رب العالمین تو ہمیں ایک بنا، نیک بنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات فرمائی، توحید ایک ایسی عظیم جو ہے نعمت ہے، اگر ہمارے دلوں کے اندر توحید نہیں ہے، ہم نے پہاڑ جیسا عمل بھی کر رکھا ہے۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر تمہارے عمل کتنے ہی زیادہ ہو، اگر تم نے شرک کیا مشرک ہو، وہ ہم تمہارے عملوں کو برباد کر دیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا ان الشرک کی، مکہ کے لوگوں کے عقائد کی درستگی کی، نہ مکہ میں نماز تھا، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ زکات تھا، نہ اور کچھ تھا، صرف عقائد کی درستگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آج بھی اگر ہم کتنے ہی بڑے علامہ ہو، کتنے ہی بڑے مولوی ہو، کتنے ہی بڑے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرو، کتنے بڑے جھکے کبے والے ہو، اگر ہمارے دلوں کے اندر شرک بیٹھا ہوا ہے، دماغ میں شرک بیٹھا ہوا ہے، تو یاد رکھو ہمارے اعمال کو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے منہ پہ مار دے گا۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم ساری دنیا کو بخشتے لے کے بخش دیں گے، کتنے ہی بڑا جو ہے عمل مطلب گناہ لے کر آئے، لیکن مشرک کو قطعاً ہمیشہ ہمیش نہیں بخشیں گے، اور اس کو ہمیشہ ہمیش کے اندر جہنم میں جلنا ہے مشرک کو۔ محترم بزرگوں دوستو، ابھی آپ نے بڑی بصیرت افروز قرآن حدیث سے مدلل تقریر سماعت فرمائی۔ اب اس جلسے کے ہمارے دوسرے اہم مقرر جناب مولانا شہاب الدین صاحب مدنی مدد العلی امیر مشرقی یو پی آپ کے سامنے روبرو ہو رہے ہیں، اور آپ آج معاشرے کے اندر آپ کا عنوان ہے سارے معاشرے کی تعمیر میں خواتین کا کردار۔ آج ہماری ماں بہنوں کا کیا کردار ہے معاشرے کی اصلاح میں؟ ایک صالح خواتین کس طریقے سے معاشرے کو بنا سکتی ہے اور معاشرے کو صالح بنا سکتی ہے، اور ایک بدکردار خواتین معاشرے کو کس طرح بگاڑ سکتی ہے، اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ خواتین کے متعلق حضرت مولانا شہاب الدین صاحب علی سے ان کی پرمنظر تقریر کو آپ سماعت فرمائیں۔ آپ کا وقت ہے سوال کا۔ الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وكما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پہ تشریف فرما معزز علماء کرام، محترم سامعین، جیسا کہ ابھی آپ نے محترم ناظم اجلاس حفیظ اللہ سے سنا، مجھے اس موضوع پہ خطاب کا حکم ہوا ہے، وہ ہے صالح معاشرہ کی تعمیر اور تشکیل میں خواتین کا کردار۔ یقین جانیے یہ موضوع اگرچہ صرف خواتین سے متعلق ہے، لیکن ہم جہاں خواتین کے ساتھ مردوں کو بھی خطاب کریں گے، اس لیے کہ
صالح معاشرہ کی تشکیل میں یہ دونوں اہمیت کے حامل ہیں۔ مرد اگر جسم کی حیثیت رکھتا ہے تو عورت کی حیثیت روح کی ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج ایک جسم ہے جس کے اندر روح ہے، جان ہے۔ مرد اگر جسم کی حیثیت ہے اس کی، تو عورت کی حیثیت اس معاشرے کی جان کی ہے۔ اگر عورت کو معاشرے سے نکال دیا جائے اور اس کے کردار کو ایک دم نظر انداز کر دیا جائے تو جس طرح سے روح جسم سے نکل جاتی ہے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، جسم کی حیثیت لاش کی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو لوگ دیر تک اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ اس کو دفن کر دیتے، معاشرے سے ہٹا دیتے۔ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے، اس کے لیے بہت دور تک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت کی حیثیت صالح معاشرہ کی تعمیر اور تشکیل میں روح اور جان کی ہے، یہ یوں ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، انسان کی تخلیق سے